السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر۔ ناظرین، چترال کے بعد دوبارہ ہم لاہور میں ان ہو گئے ہیں اور لاہور کی آج ایک سٹوری جو کہ میں رمضان میں ادھوری چھوڑ گیا تھا، اس کی ریزن یہ تھی کہ سیف صاحب کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، تو بیچ میں سلسلہ ہمیں روکنا پڑا تھا۔ آج وہی سلسلہ ہم یہاں سے دوبارہ آغاز کریں گے۔ یہ سلسلہ میں نے سٹوری کا آغاز کیا تھا رمضان کے بیچ میں، اور اب ہم جون کے مہینے میں ہیں اور واپس چترال سے جیسے کہ آپ میرے جانتے ہیں کہ میں چترال میں تھا، چترال سے واپس آ گیا ہوں اور کافی دن کے بعد میں یہ اب سیف صاحب سے میں نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا، ان کی طبیعت ناساز تھی۔ آج ہم اس سلسلے کو وہیں سے دوبارہ جوڑیں گے اور اس کی جو آج سٹوری ہے لاہور کی اور راجہ رنجیت سنگھ کی، آج اس سٹوری کو آپ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور آپ کے جنرل نالج میں بہت اضافہ ہونے والا ہے اس سٹوری سے۔ تو اس سٹوری کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اور انشاءاللہ آپ میوزیم کا بھی بارے میں بتائیں گے، فقیر خانہ میوزیم جہاں میں اس حویلی کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں، یہ ایک حویلی فقیر خانہ کے نام سے فقیر خانہ میوزیم ہے، اور اس میوزیم کے بارے میں بھی آج سیف صاحب ہمیں بتائیں گے، تو آپ مسافر کے ساتھ رہیے۔ ہم اس سٹوری کا آغاز کرتے ہیں رمضان میں جو ہم نے کیا تھا، سٹوری کا پہلا حصہ۔ آج میں مسافر چینل کا بڑا شکر گزار ہوں جو میرے پاس تشریف لائے۔ فقیر خانہ میوزیم اس حویلی کا نام ہے جو 7 نسلوں سے میرے خاندان میں چلتا آ رہا ہے، اور یہ جو حویلی ہے یہ راجہ ٹوڈر مل کی حویلی کہلاتی تھی۔ راجہ ٹوڈر مل اکبر کے 9 رتنوں میں ان کا شمار تھا، اور بہت ہی لائق اور ذہین یہ انسان تھے جنہوں نے ہمیں ریونیو ریکارڈ کا اور پھر پانی کو اکٹھا کرنے کا نظام دیا۔ ابھی آپ دیکھیں راجہ ٹوڈر مل آج جو ہم جتنا بھی ریونیو ریکارڈ ہے جس کو ہم فرد ملکیت کہتے ہیں، دیٹ از ڈیزائنڈ بائی راجہ ٹوڈر مل۔ کھاتا، کھیوٹ، کھتونی، خسرہ نمبر، کیفیت اور نام ملکیت۔ تو یہ جینیس آدمی تھے، انہوں نے اسی آج بھی ہمارے پٹوار میں ہماری تحصیل کے اندر جتنا ریکارڈ ہے یہ راجہ ٹوڈر مل ہی کا ڈیزائن کیا ہوا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ یہ ان کی حویلی تھی، یہ حویلی کا ایک حصہ ہے، یہ بہت ہی بڑی حویلی تھی جس کے اندر وقت کے ساتھ میرے خاندان میں کچھ تقسیم ہو گئی، کچھ موجود ہے۔ تو 1730 میں میرے بزرگوں نے اس حویلی کو ایکوائر کیا تھا۔ یہ چونیا سے لاہور تشریف لائے تھے اور پھر یہ اسی حویلی میں قیام کیا اور پھر اسی کو ایکوائر کیا۔ جب ہم 1730 کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز ڈاؤن فال آف مغل امپائر، اور یہاں پر ہمارے ہاں افغانی بادشاہوں کے حملے، افغانی بادشاہوں سے تعلق کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں یہ ایران افغانستان کو رول کرتا تھا، تو یہ ایرانی ہی بادشاہ تھے۔ 1730 میں نادر شاہ درانی، جس کو نادر شاہ افشار بھی کہتے ہیں، اس کا حملہ ہوا، لاہور آیا۔ لاہور میں اس وقت نواب عبدالصمد خان کا دور تھا، یہ گورنر تھے۔ انہوں نے نادر شاہ درانی اپنی 40,000 فوج کے ساتھ جب اس نے سب سے پہلے اٹک کا قلعہ فتح کیا اور اٹک کے قلعے پہ پھر اپنی فوجیں بٹھائی، اور اس کے بعد یہ پھر پنجاب کی طرف آیا۔ پنجاب میں جب لاہور پہنچتا ہے تو لاہور کے گورنر تھے نواب عبدالصمد خان۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک پیکٹ کیا کہ دیکھو ہمیں لوٹو مت، ہمیں قتل مت کرو، اور لاہور پہ انہوں نے خراج مانگ لیا۔ اتنا زیادہ خراج تھا کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا، تو پھر لاہور کے عمائدین کو اکٹھا کیا گیا، لاہور کے معززین کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر یہ سچویشن سامنے رکھی کہ ہمیں اس کا اپنی جانوں کو بچانا، اپنی مال کو بچانا، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو پھر سارے لاہور نے چندہ اکٹھا کر کے وہ خیرات دیا، اور اتنا بڑا چندہ ہوا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہر گھر میں سے پیتل کے تانبے، برتن، بکریاں، گائے، بھینسیں، جو کچھ بھی تھا وہ دے کے ہم نے لاہوریوں نے اپنی جان بچائی نادر شاہ درانی سے۔ نادر شاہ درانی یہاں سے پھر چلا جاتا ہے پانی پت، وہاں پہ اس کی مریٹوں سے جنگ ہوتی ہے۔ مریٹوں کو شکست دینے کے بعد یہ دہلی پہنچتا ہے اور دہلی میں یہ میسیکر کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے۔ اس وقت دہلی کا جو بادشاہ ہے وہ اس کا نام ہے محمد شاہ، جس کو ہم محمد شاہ رنگیلے کے نام سے جانتے ہیں۔
تو محمد شاہ سے پھر یہ سلسلہ چلتا ہے. محمد شاہ اس کو کہتا ہے کہ میسیکر کو روکے، کیونکہ یہ دہلی میں جا کے دہلی کی جامع مسجد میں قیام کرتا ہے اور محمد شاہ ننگے پاؤں چل کے آتا ہے. یہ روایت ہے، افغان کہہ رہا ہوں، ایران کی روایت ہے کہ کوئی ننگے پاؤں چل کے آپ کے گھر جائے فریاد لے کے تو آپ کو اس کی داد رسی کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس نے صرف ایک سوال کیا کہ جی آپ مجھ سے چاہتے کیا ہو، اور اس میسیکر کو، اس قتل عام کو بند کرائیں. کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا وہ میسیکر تھا کہ لوگ تاتاریوں کا میسیکر جو صدیوں پہلے ہوا تھا اس کو بھول گئے تھے. اس سے جواب میں کہا کہ آپ کے پاس تخت طاؤس ہے، جس کو پیکاک تھرون کہتے ہیں. تو وہ تخت طاؤس اس نے حاصل کیا، بہت سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، اطلس، کمخواب اور بیل گاڑیاں بھر کے، یعنی کہ 40 کے قریب، 35-40 کے قریب بیل گاڑیاں بھر کے یہ واپس لے گیا. امیر ہو گئے یہ لوگ. وہ یہ واپس جا کے بیمار پڑتا اور اس کی وفات ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کا دور آتا ہے. نادر شاہ کے بعد جب احمد شاہ ابدالی کا دور آتا ہے تو کچھ سال وہاں پہ قیام کے بعد پھر سوچتا ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہے تو کیوں نہ پنجاب اور ہندوستان کا سفر کیا جائے، کیونکہ آلریڈی جو اٹک کا فورٹ ہے وہ ان کے ہاتھوں میں تھا، ان کی فوجیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو اٹک کراس کرنا مسئلہ نہیں تھا. تو جب اٹک کراس کیا، پھر 5 دریا کراس کیا، پھر لاہور آیا، تو لاہور پہ بھی اس نے بڑا ظلم کا بازار گرم کیا اور یہ پھر دہلی تک پہنچتا ہے. جب دہلی تک پہنچتا ہے تو وہ پہلے زخم بھرے نہیں ہوتے، یہ دھمکتا ہے. پھر اس کی وجہ سے اس نے پھر زبردستی اپنے بیٹے کی، تیمور شاہ کی شادی محمد شاہ کی بیٹی سے کروا دی اور اس کا بہت مال و دولت بھی لوٹ کے لے گیا. ایون کہ کوہ نور ہیرا، جس کو ہم بڑا مشہور ہیرا ہے، وہ بھی یہ اپنے ساتھ لے گیا. یہ جو واقعہ آپ کو سنایا ہے یہ 70 سال کی تاریخ ہے. اس کو مختصر کر کے سنایا آپ کے چینل کی وجہ سے. یہ جو 70 سال کی تاریخ ہے، ہمارے ہسٹورینز نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، کنٹمپریری ہسٹورینز نے بھی لکھا ہے، اور کہ یہ ایون کہ ایک ہمارے بہت مشہور ہسٹورین ہیں جن کا نام ہے کنہیا لال، وہ اس کو 70 صدمے لکھتے ہیں. لاہور پہ یہ 70 صدمے ہوئے. آخری بادشاہ نادر شاہ درانی کے بعد آخری جو بادشاہ یہاں سے جاتا ہے اس کا نام ہے شاہ زمان، یہ انہی کی اولادیں. اب لاہور کو یہ ہر سال لوٹتے تھے. یہ سردیوں میں یہاں آ جاتے تھے اور سردیوں میں ہماری ہارویسٹ ہوتی ہے. اب اس موسم میں ہماری گندم کٹنے والی ہے. یہ گندم کاٹتے تھے اور اپنا اناج اٹھا کے لے جاتے تھے. اس زمانے میں لاہور میں ایک مثال بنی تھی کہ کھادا پیدا لائیدہ باقی احمد شاہیدہ. یہ تو ایک آپ کو ہسٹری کا ایک پہلو سنایا. اس کے ساتھ ایک پیرل ہسٹری بھی ہے اور پھر میرے خاندان کی ایک ہسٹری بھی ہے. جو پیرل ہسٹری میں شارٹ کٹ کر دیتا ہوں کہ احمد شاہ درانی اور نادر شاہ افشار کے حملوں سے ہم لوگ اتنے تنگ تھے اور 70 سال انہوں نے لوٹا. تو اس کے ساتھ ہی جو پنجاب میں سکھوں نے جا بجا اپنے قبیلے قائم کر لیے جس کو ہم مثل بولتے ہیں. تو یہ جو قبیلے قائم کر لیے تو اس میں 12 قبیلے تھے جس نے پورے پنجاب کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. یہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور ان کی حکومت بھی چلتی تھی. اچھا، یہ جو 12 قبیلے تھے یہ 12 مثلیں تھیں. ان کے نام تھے کوئی آلو والیاں مثل، سکر چوکیا مثل، کھنیا مثل، نکیوں کی مثل، رام گڑھیوں کی مثل، کروڑیا کی مثل، فیض پوریوں کی مثل، نشانیوں والی مثل، شہیدوں کی مثل. اس طرح ملا کے 12 مثلیں تھیں. ان مثلوں نے جب لاہور پنجاب پہ قابض ہوئے تو یہ آپس میں لڑتے بھی تھے. جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں سے ایک مثل تھی بھنگیوں کی مثل. یہ امرتسر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں رہنے والے تھے. یہ 3 سردار بھنگی لاہور پہ قابض ہو گئے تھے. یہ جب واپس جاتے تھے کیونکہ ویک حکومت تھی تو یہ قابض ہو جاتے تھے. جب یہ قابض ہوتے تھے تو انہوں نے بھی ظلم کا بازار گرم رکھا. تو یہ 70 سال آپ سمجھ لیجئے لاہور کے اوپر سب سے کٹھن اور سب سے مشکل ترین یہ 70 سال گزرے ہیں. 70 ایئرز. کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا لاہور کا. ہماری عوام پسی جاتی تھی. ہمارے لاہور کے شہری
حتیٰ یہ کہ ہماری اذانیں بند ہو گئی تھیں ان بھنگی سرداروں کی وجہ سے. ہمارے شہر کی فصیلوں پہ ہمارے شہر کے دروازوں میں فصیلیں چڑھا دی تھیں, دیواریں چڑھا دی تھیں. وہ صرف 2 دروازے آپریشنل تھے, ایک لاہوری دروازہ اور ایک دہلی دروازہ. لوگ ٹیکس اتنا لگا دیا تھا کہ لوگ ٹیکس پے کر کے شہر سے باہر جاتے تھے کھیتی میں مزدوری کرنے, کوئی بالن لینے, وہ پھر ٹیکس پے کر کے واپس آتے تھے. اسی اثناء میں میرے بزرگ 1730 میں لاہور میں آ کے آباد ہوئے. ہمارا خاندان سید خاندان تھا, بخاری سید. ہم جلال الدین سرخپوش, شیر شاہ حیدر, اچ شریف کی ہم اولادیں ہیں, اور جتنے بھی بر صغیر میں بخاریز ہیں یہ سب تقریباً 99% انہی کی اولادوں کا سلسلہ چل رہا ہے. تو لاہور میں جب آ کے آباد ہوئے تو یہ پہلا سید بڑا خاندان تھا جو لاہور میں آباد ہوا. سب سے بڑے جو ہمارے بزرگ تھے جد امجد تھے, ان کا نام تھا غلام شاہ. انہوں نے نواب عبدالصمد خان, نواب زکریا خان کے دربار میں یا لاہور فورٹ میں میر منشی کا کام ان کو مل گیا تھا. تو انہوں نے ایک تواخانہ قائم کیا, انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. بیسیکلی وہ ان کے جو بیٹے تھے غلام محی الدین, ابھی آپ ان کے جو والد تھے غلام شاہ جن کا میں نے ذکر کیا, وہ جب سن شعور کو پہنچے اور نہیں جب وہ بھرپور جوانی میں جب تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ اس بچے کو ان کے ایک دوست نے, حکیم عبداللہ انصاری لاہور کے, اور جو بڑے مشہور شخصیت تھے, اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کشمیر کے قاضی القضات تھے, یعنی کہ چیف جسٹس تھے, یہ حکیم بھی تھے. تو انہوں نے اس اپنے دوست کے بیٹے پہ دست شفقت رکھا اور اس کو متمنا بنا لیا. تو سید غلام محی الدین کی جب پرورش ہوئی تو اعلیٰ تعلیم سے پرورش ہوئی. آپ نے حکمت سیکھی, آپ نے جو شیوا ان کے آباء و اجداد کا تھا, یعنی کہ عبادت اور ریاضت اور یہ سارا سلسلہ, وہ ہمیشہ ان کے دامن گیر رہا. اور کچھ عرصے کے بعد جب جوان ہوئے تو باقاعدہ ایک مدرسہ, ایک شفا خانہ اور ایک پبلشنگ ہاؤس کا قائم کرنا. جو سب سے پرانی چیز ہمارے پاس جو ہم یہ میوزیم جیسے شروع ہوا, یہ پبلشنگ ہاؤس سے شروع ہوا. اس میں اس زمانے میں یاد رکھیے کہ اس زمانے میں پریسز نہیں ہوتے تھے, تو یہ کتابیں ہاتھ سے لکھواتے تھے. تو 10,000 کتب انہوں نے جمع کیے, اور پھر سارے ہندوستان میں پھر کے یہ کتابیں بیچتے تھے, اور پھر اگلے سال کے آرڈرز لیتے تھے. تو اسی کتب فروشی کے پروفیشن کے ذریعے ان کی ملاقات ہوگی فقیر امانت شاہ قادری سے. جب فقیر امانت شاہ قادری سے ملاقات ہوئی تو جو روحانی منزلیں تھیں مہینوں کی اور سالوں کی, وہ بہت جلدی طے ہو گئی. فقیر امانت شاہ قادری کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد فقیر امانت شاہ قادری نے اپنا ٹائٹل فقیری کا ان کو دے دیا. اس ٹائٹل کے حوالے سے آج ہمارا خاندان فقیر خاندان کہلاتا ہے. تو فقیر خاندان کی لاہور میں 18ویں صدی عیسوی میں بہت ساری خدمات ہیں, یعنی کہ شفا خانہ کا قائم ہونا, ایک بہت بڑا یونیورسٹی لیول کا ایک مدرسہ قائم کرنا جو فری ہوتے تھے, اور اس مدرسے میں 400 بچوں کے بورڈنگ اور لاڈجنگ کا سلسلہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بک سیلنگ کا سلسلہ اور بھی بہت سارے کام. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس خاندان, اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, اوپر عرض کر رہے ہوں کہ جب یہاں پر آ کے ان افغانیز کے حملے تھے تو یہ خاندان کیسے بچ گیا. یہ خاندان صرف اپنی نیک اعمال سے بچ گیا. اس کی وجہ تھی کہ ہاسپٹل چلاتے تھے, تو جو بھی افغانی آتے تھے ان کو ہسپتال کی ضرورت ہوتی تھی یا ہاسپٹل کی. تو تعلیم اور تدریس کا بھی اور ہاسپٹل کی وجہ سے ہمارے خاندان نے ان افغانی حاکموں سے اپنی جان کو بچائے رکھا. اب ضرورت اس کی محسوس ہوئی. بیچ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا چلوں کہ ان کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے. سب سے بڑے بیٹے کا نام رکھا فقیر عزیز الدین, فقیر سید امام الدین, اور تیسرے کا نام رکھا فقیر سید نور الدین. یہ فقیر سید عزیز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. انہوں کئی زبانوں پہ ان کو عبور تھا, اپنے ہی مدرسے سے پڑھے تھے, اور یہ تینوں بھائی صاحب دیوان تھے. تینوں نے حکمت کی تعلیم لی ہوئی تھی.
فارمیسسٹ تھے، دوائیاں خود بناتے تھے، بہت بڑی ایک فارمیسی کھولی ہوئی تھی. تو جو شفا خانے کا میں ذکر کرتا ہوں یہ آپ کے قارئین کے انٹرسٹ کے لیے ہوگا کہ وہ 300 بستروں پہ مشتمل تھا اور اس کا نام تھا دارالشفا. انگریز دور تک وہ دارالشفا چلتا رہا، بلکہ انگریزوں کے جب 1849 میں جب لاہور پہ قابض ہوئے، پنجاب پہ قابض ہوئے، تو انہوں نے اس دارالشفا کو بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا. یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی تھی اور پرائیویٹ لوگ اس کو رن کرتے تھے. کیونکہ یہ وزیر تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ، تو ہوا ایسے کہ جب یہ دارالشفا ضم ہو گیا تو 30 سال تک یہ دارالشفا کا نام چلتا رہا. اور پھر انگریزوں نے اس کی جب ایکسٹینشن کی تو اس کا نام بدل دیا. اس ہسپتال کا نام دارالشفا سے ہٹا کر کے میو ہاسپٹل رکھ دیا. تو یہ فقیر خانے کی پراپرٹی تھی، ہمارے بزرگوں نے بنائی تھی، ہمارے بزرگ اس کو رن کرتے تھے. اور 38 کے قریب یہاں پہ پورے ہندوستان کے بہترین ماسٹرز حکیم اس میں کام کرتے تھے، جو اپنے اپنے فن کے ماہر تھے. کوئی جلد کا ماہر تھا تو کوئی ہڈی کا ماہر تھا، اور کوئی معدے کا ماہر تھا، اور کوئی جنرل فزیشین تھا، کوئی بچوں کا ماہر تھا، کوئی عورتوں کی زچگی کے معاملے کا ماہر تھا. تو یہ بڑا ہی خوبصورت ایک ہاسپٹل انہوں نے قائم کیا تھا. اس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے. یہ بھی بات یہاں پہ دلچسپی سے آ رہی نہیں ہے کہ یہاں پر انگریز ڈاکٹروں نے بھی، یورپین ڈاکٹروں نے بھی یہاں پہ خدمت کی. ڈاکٹر ہالنگ برگر، ڈاکٹر سٹینبیک، ڈاکٹر مارٹن، ڈاکٹر ہالین، یہ لوگ آتے تھے اور انہوں نے بھی اس دارالشفا میں کام کیا تھا. بلکہ ڈاکٹر سٹینبیک یہ ہنگیرین تھے جو رنجیت سنگھ کی دربار میں ملازم بھی تھے. انہوں نے تو 35 ایئرز ان دا ایسٹ میں اس ہسپتال کا باقاعدہ ذکر کیا اور اپنی خدمات کا بھی ذکر کیا. اچھا، قصہ مختصر یہ کہ ضرورت اس عمر کی تھی کہ افغان حملے اور پھر یہ سکھوں کی سکھا شاہی، جو 3 سکھ سردار یہاں پہ قابض تھے، اب ضرورت تھی کہ ہمیں اپنا بادشاہ چاہیے. تو لاہور کے عمائدین نے سر جوڑ کے بیٹھے، تو ہم ایک منظم حکومت چاہتے تھے. ہمیں ایمان ملے افغانیوں سے بھی، اور ہمیں ایمان ملے ان لوکل مثل کے سرداروں سے بھی. تو سوچ میں آئی، اور ان کی تھنک ٹینک جب بیٹھا تو اس نے سوچا کہ ہم کیوں نہ 19 سالہ نوجوان جس کا نام رنجیت سنگھ ہے اور یہ گجرانوالہ کا رہنے والا ہے، اس کی نیک نامی ایسے ہے کہ یہ ایک نہایت ہی دلیر نوجوان ہے. پھر یہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور یہ اپنی مثل میں جب فیصلے کرتا ہے تو انصاف کی بنا پہ فیصلے کرتا ہے. تو اس کو چن لیا گیا، اس کو خط لکھ کے لاہور بلایا گیا. اور دیکھیں یہ 1799 کا واقعہ، اس خط کے اندر 13 سگنیچرز ہیں. 13 میں سے ایک سگنیچر ہندو کا ہے، ایک سکھ کا ہے، باقی 11 سگنیچرز مسلمانوں کی ہیں. یہ ہمیں ایمان دے ہمیں. تو تاریخ کا یہ پہلو ہمارے ہسٹورینز اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہ جو 40 سالہ دور 1799 سے لے کر 1849 تک ہے، یا 1839 کا ہے، دراصل یہ 50 سال کا دور ہے. ہم 40 سال اس لیے کہتے ہیں، رنجیت سنگھ 40 سال حکومت کی. پھر یہ جو 1839 کا جب یہ دور ہے تو اٹ واز اے گولڈن پیریڈ ان پنجاب. اس کو جب خط لکھا گیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کو، اس وقت راجہ نہیں تھا، اس وقت سردار رنجیت سنگھ تھا، اپنی مثل کا سردار تھا. اس کو خط لکھا گیا کہ دیکھو ہمیں افغانیوں سے جان چھڑاؤ، ہمارے افغانیوں سے اور بھنگی سرداروں سے ہمیں پروٹیکشن دو. دوسرا اس کو کہا گیا کہ آپ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کو عبادت کے لیے کھولیں گے. تیسرا کہا گیا کہ جب تم لاہور آؤ گے تو ہمیں لوٹو گے نہیں. چوتھا کہا گیا کہ ہمارے فیصلے انصاف کی بنا پہ، ہمیں عدالتوں میں انصاف دو گے. یہ بڑی مزے کی بات ہے بھائی، ہم لوگ آج تک سمجھ نہیں سکے. ہم لوگ اپنی تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں. اگر ہم لوگ اپنی تاریخ سے سیکھیں تو ہمارے لیے بہت ہی زبردست یہ ایک سلسلہ بنتا ہے. تاریخ از ویری امپورٹنٹ فار us ٹو لرن. اگر تاریخ امپورٹنٹ نہ ہوتی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تاریخ اگر امپورٹنٹ نہ ہوتی تو قرآن مجید میں تاریخی کہانیاں نہ ہوتی، تاریخی واقعات نہ بتائے جاتے. ہم لوگ اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتے. انفارچونیٹلی رنجیت سنگھ کا دور ایک نہایت ہی گولڈن پیریڈ تھا، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہسٹورینز نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ بات سچ ہے.
اگر انصاف صرف اس وجہ سے انصاف نہیں کیا کہ بعد میں انگریزوں کا دور آیا اور انگریزوں نے باقاعدہ کیمپین کے طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بدنامی کرانے کے لیے اس کے اوپر بے شمار عجیب و غریب قسم کے اس کی پرسنالٹی پر بھی اور اس پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے، جبکہ ہمارے پاس تمام سورسز موجود ہیں کہ اکثر ہم جب رنجیت سنگھ کا کہتے ہیں تو کہ اس نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا، اس کا ایک ظلم مسلمانوں پہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ظلم کیا بھائی۔ جب ایکسپینشن آف دی کنٹری ہوتی ہے، جب آپ اس زمانے میں جب آپ نے جنگیں لڑ کے اپنے علاقہ بنانا ہوتا ہے تو وہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں، جنگ کے علاوہ اگر کوئی امن کے دور میں اس نے کسی بھی مسلمان پہ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے بتائے، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو 40 سالہ دور میں ہندو، سکھ اور مسلمان سارے مل کر کے انہوں نے ایک مضبوط ریاست پنجاب کی بنیاد رکھی، ایسی مضبوط ریاست بنی کہ جس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی مضبوط ریاست بنی کہ اس زمانے کے سپر پاور واز ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش انڈیا آپ کہہ لیجیے، برٹشرز کہہ لیں، وہ برابری کی سطح پہ آ کے انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ اپنی ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن کی، جو پہلی ٹریٹی ہوئی 1809 میں، اس کو ہم بولتے ہیں میٹکاف مشن۔ اور جب میٹکاف آیا اور میٹکاف آنے کے بعد جب واپس جاتا ہے ٹریٹی سائن کروا کے، وہ تقریباً 6 مہینے کے قریب امرتسر اور لاہور اور اس کے گرد و نواح علاقوں میں رہتا ہے، اور اس نے جا کے برٹش پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی۔ اب جو میں آپ کو بات کروں، یہ آپ کے چینل دیکھنے والے یا آپ کے سننے والوں کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ میٹکاف نے جب رپورٹ پیش کی برٹش پارلیمنٹ میں جا کے، وہ ریکارڈ پہ کا حصہ ہے وہ رپورٹ، انہوں نے یہ کہا کہ جون سا ہمارے رنجیت سنگھ ہے یہ ہم سے 50 سال آگے ہے۔ وہ 50 سال آگے کیسے ہے؟ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پہ ہر شخص وقت کا پابند میں نے دیکھا ہے۔ مسلمان باقاعدہ ایک وقت مقرر پہ اذان دیتے ہیں اپنی مسجدوں میں، ہندو باقاعدہ ایک وقت مقرر پہ اپنے بھجن اور اپنے مندروں کے ٹل بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور سکھ برادری دھرم شالوں میں ایک وقت مقرر پہ گرنتھ کا پاٹھ کرتی ہے اور راگوں میں گانے گاتی ہے، ان کے وقت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اور کیونکہ گھڑیاں نہیں تھیں یہاں پر، یہ سورج کی روشنی سے، سورج سے ڈنڈا زمین پہ گاڑتے ہیں، اور یہ اتنا حساب رکھتے ہیں کہ جب سورج نہیں ہوتا تو ان کو 1 گھنٹے کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ قوم وقت کی پابند قوم ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ رنجیت سنگھ نے دوسرا جو کمال کیا وہ یہاں پہ یہ کیا کہ اس نے سرکاری حکم صادر فرمایا کہ تمام گاؤں کے نوجوان اور مرد آلات حرب کی ٹریننگ کریں، تلوار، تیر کمان، نیزہ بازی، ان سب چیزوں کے ماہر بنیں، اور اپنے ساتھ اسلحہ تلوار ضرور رکھیں۔ اور جو سب سے بہترین وہاں پر لوگ نکلتے تھے وہ رنجیت سنگھ کی فوج میں شمار گنے جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ امپاورمنٹ دے دی تمام گاؤں کے لوگوں کو، تمام دیہات کے لوگوں کو، کہ رنجیت سنگھ کی فوج چند لاکھ نہیں تھی تو پورا پنجاب ہی رنجیت سنگھ کی فوج تھا۔ اور رنجیت سنگھ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آپ کے خلاف کوئی ناواجب حکم صادر فرماؤں تو آپ بھی مجھے اس ناواجب حکم کو آپ روک سکتے ہیں، تو ان کے پنتھ کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک باقاعدہ نظام ایسا بنا دیا کہ پورا پنجاب آرمڈ تھا، پورا پنجاب تلوار، گھوڑ سواری اور یہ چیزیں جانتا تھا، تلوار چلانی اور تیر اندازی اور نیزہ بازی یہ سب کچھ جانتا تھا۔ تو رنجیت سنگھ نے پورے پنجاب کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اور انسانوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ آپ اپنے ساتھ تلواریں رکھیں، اور وقت ضرورت آنے پہ پنجاب کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو کسی بھی گاؤں کے لوگ اس کی حکومت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اس کی فوج کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی امپاورمنٹ دی تھی۔
تیسرا اس نے لکھا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ رنجیت سنگھ نے ایلیمنٹری اسٹڈیز کے اوپر نہایت ہی زور دیا. اس نے قاعدہ بنوایا تھا جس کا نام تھا قاعدہ نور, اور اس قاعدہ نور کے ذریعے وہ قاعدہ پڑھ کے آپ فارسی لکھ بول پڑھ سکتے تھے, آپ اپنی ماں بولی سے وہ قاعدہ سیکھ سکتے تھے. اور قاعدہ ایسا تھا جو ہاتھ کا لکھا ہوا قاعدہ تھا, اور وہ اس قاعدے کو جس کو دیتے تھے نمبردار کے وہ اس کو ملٹیپلائی کرتے تھے, 5 کاپیاں بنا کے آگے دیتا تھا, سرکار کو خط لکھتا تھا, اس پر سرکار اس سے پوچھتی تھی کہ کس کس کو لکھا ہے, پھر ان لوگوں سے پوچھتی تھی آپ نے کس کس کو قاعدہ بانٹا ہے. تو یہ ایک ایسی گولڈن چین چلی تھی کہ لاہور کے اور پنجاب کے اندر 78% لوگ پڑھے لکھے تصور ہوتے تھے. یعنی کہ ایلیمنٹری تعلیم جس طرح جس زمانے میں پنجاب میں موجود تھی, انگلینڈ کے پاس نہیں تھی. وہ لوگ تو اپنی کالونیز بنا رہے تھے اس زمانے میں. وہ 70 سال کے بعد ان کی ایلیمنٹری تعلیم کی طرف انہوں نے دھیان دیا, جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے, آپ سمجھ لیجئے 1809 سے پہلے اپنے 9 سال اقتدار کے اندر اس نے ایلیمنٹری تعلیم پہ بے پناہ زور دے دیا. اور اس نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پہ کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے, 100% لوگ فارسی لکھ سکتے ہیں, عربی جان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. تو بھائی میں اس پنجاب کی آپ سے بات کر رہا ہوں. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ جب رنجیت سنگھ 1799 میں لاہور میں آئے تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تھی, مسلمانوں کی طرف سے کوئی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. تو میرے بزرگ مسلمان خاندان سے تعلق تھا, تو میرے بزرگوں میں سے سب سے بڑے جو بیٹے تھے فقیر سید عزیز الدین صاحب, وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے چیف سیکرٹری بنے یا اس کے پرنسپل آفیسر بنے. اور انہوں نے کچھ عرصے کے بعد وہ پھر فارن منسٹری, یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اتنے قریب تھے کہ پہلے دن سے لے کر اور آخری سانس تک مہاراجہ کو انہوں نے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا. 40 سال انہوں نے رنجیت سنگھ کے ساتھ خدمت کی اور پنجاب کے حاکمیت, پنجاب کو اتنا سٹرونگ کیا کہ دنیا میں ایسا ملک شاید ہی کم ہو. پنجاب سے ایکسپورٹ ہوتی تھی. اکانومی کا یہ حال تھا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں سونا 7 روپیہ تولہ تھا. تو 7 روپیہ تولہ جو سونا تھا, ایک گھوڑ سوار کی, ایک سپاہی کی تنخواہ 7 روپے تھی یومیہ, کم سے کم. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آج ہم تولے کے برابر کسی سپاہی کو تنخواہ دیتے ہیں, نہیں دیتے. تو رنجیت سنگھ کے 40 سالہ دور میں سونے کا ریٹ 7 روپے ہی رہا. یہ اتنی سٹرونگ اکانومی تھی. تو اس کی اکانومی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی, انڈیگو کی ایکسپورٹ ہوتی تھی. انڈیگو مطلب نیل کی ایکسپورٹ ہوتی تھی. یہ جو آپ کا علاقہ نیلی بار ہے, یہ نیل سے ہم اس کو نیلی بار کہتے ہیں. تو یہ ایکسپورٹ ہوتی تھی پوری ہندوستان میں. لاہور آتا تھا مال. لاہور کے لوگوں کو اسی لیے زیادہ رنگ باز کہتے ہیں کہ رنگ کے ساتھ یہ ان کا تعلق تھا. تو یہ رنگ بیچا کرتے تھے. پھر یہ یہاں سے ہندوستان کے بندرگاہوں پہ جاتا تھا. اور اس زمانے میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, جس طرح پرانے بندر ہیں ہندوستان میں اور ایران میں بھی ہیں, جس کو آپ بندر عباس کہتے ہیں یا بندر باز کہتے ہیں. بندر عباس اصل میں اس کا نام ہے, شاہ عباس سے وہ بندر بنے. تو لاہور والوں نے, مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کراچی کے قریب ایک بندر بنوایا تھا جس کا نام تھا لاہوری بندر. یہ دریاؤں کے ذریعے ساری ایکسپورٹ جاتی تھی لاہوری بندر پہ. لاہوری بندر سے آگے پھر یورپ کی طرف یہ ایکسپورٹ جاتی تھی. تو یہ اس زمانے کا لاہور تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہندو, سکھ, مسلمان, عیسائی سارے اکٹھے ملے. اور اس نے دیکھیں لاہور سے 1799 میں جب لاہور آیا تو اس نے باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کیا, اور کچھ عرصے کے اندر اس نے کشمیر کو فتح کیا اور کشمیر کو لاہور کا حصہ بنایا. اب جب کشمیر کو جو لاہور کا حصہ بن گیا, آج ہندوستان میں اور چائنا کی جو لڑائی ہو رہی ہے تبت کی سرحدوں پر, یہ تبت کے علاقے بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے فتح کر کے اپنے فورٹریسز قائم کر لیے تھے. اور ساؤتھ میں, یہ نارتھ کی بات کرو, ساؤتھ میں سندھ کے ریگستانوں تک اور جتنے دریا تھے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی چوکیاں اور فوج ہوتی تھی. اسی طرح ویسٹ میں
جب 1809 میں میٹکاف مشن سے ایک ٹریٹی سائن ہو گئی تو اس نے اپنے لیے انگریزوں کے خلاف اپنے لیے ایک بفر زون قائم کر لیا. تو 6 مسلیں ستلج کے پار ہوتی تھیں اور 6 مسلیں انہوں نے اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا تھا. یہ مسلیں ان کا جو علاقہ تھا دہلی کے قریب تر تھا. انہوں نے اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا تھا اور اس نے یہ بفر زون بنایا ہوا تھا. اور ویسٹ میں اس نے جب اٹیک کیا تو 70 سال سے جس طرح افغانی بادشاہوں نے اور ایرانی بادشاہوں نے جس طرح ہمیں پنجاب کو لوٹا، اس نے ان کی طرف اٹیک کیا اور کابل کا بہت سارا افغانستان کا حصہ فتح کر کے اس کو پنجاب کا حصہ بنا لیا. اور ان کا سب سے امپورٹنٹ صوبہ تھا صوبہ پشاور. وہ ان کا ٹریڈ ہب تھا. اس نے پشاور اور ناردرن ایریاز کے علاقے اور آپ کے اوپر کے علاقے ہیں کوہاٹ، جمرود اور یہ سارے علاقے فتح کیے. یہ افغانستان کے حصے تھے. یہ سارے علاقے فتح کر کے کابل کی سرحدوں تک پنجاب کو پھیلا دیا. تو میں اس مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بات کر رہا ہوں. اور اسی دور میں جب یہ خاندان رنجیت سنگھ کے ساتھ شامل ہوا تو اس خاندان کو بہت عروج آیا. اور آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ایز بینگ منسٹرز آف رنجیت سنگھ کورٹ یہ خاندان ایک نہایت ہی امپورٹنٹ پلر تھا اس زمانے میں، مسلمانوں کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی.